بات میں کہنے جا رہا ہوں سنو. علامہ کفایت علی کافی کو پھانسی دے کر، یہ ظالم بھی میری باتیں ہر چیز کوٹ کرتے ہیں، ابھی میڈیا چلائے گی دیکھیں. ہاں یہ دجالی میڈیا یہاں سے کٹنگ کریں گے، یہاں سے نکالیں گے. اب بھڑکاؤ مولانا، پاکستانی مولانا، آتنکوادی مولانا، تمہارے سرٹیفکیٹ کی ہمیں ضرورت نہیں. تم چاہے دہشت گرد بولو، آتنکواد بولو، ٹیررسٹ بولو، تم دلال ہو، جو کہنا چاہو کہہ لو. ہم جو کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ کی عنایتوں سے ہے. ہماری نظروں میں سند تمہاری کوئی معنی نہیں رکھتی. الحمدللہ ہم سچے مسلمان کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے. میں جو بات کہہ رہا ہوں، کفایت علی کافی رحمۃ اللہ علیہ کو پھانسی دینے کے بعد 8 دن تک یہ جشن منائے تھے. مولوی ختم ہو گیا، جو لوگوں کو بلاتا تھا تو ہزاروں جمع ہو جاتے تھے، اس کی بات میں اثر تھا. اب کون جمع کرے گا انہیں؟ نبی کے نام پر جب کفایت علی کافی پکارتے تھے تو ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو جاتا. کہاں سے لوگ آتے پتہ نہیں چلتا. جب انگریز 8 دن تک جشن منا رہے تھے، ختم ہو گیا. مولوی کو ہم نے پھانسی پر چڑھا دیا. جو لوگوں میں جان بھرتا تھا، لوگوں کو اٹھاتا تھا، لوگوں کو بیدار کرتا تھا، اسے پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا. لیکن ان ظالموں کو پتہ نہیں قانون قدرت کیا ہے. رب ذوالجلال کا قانون اس دین کو چلانے کے لیے ایسا ہے. تم ادھر مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کو پھانسی دے رہے ہو، پڑوس شہر میں مولا امام احمد رضا کو پیدا کر رہا. ایک عاشق رسول کو تم نے سولی پر چڑھا کر کے یہ تصور کر لیا کہ آپ لوگوں کو عشق کے جام پلانے والا چلا گیا. لیکن اللہ کریم نے ایسا عاشق رسول دوبارہ پیدا کیا کہ وہ اٹھا تو صرف بریلی نہیں، نہ مراد آباد، نہ ہندوستان، بلکہ عرب میں، عجم میں، افریقہ کے صحراؤں میں بھی یہ بات گونجنے لگ گئی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. یہ ہر بچہ پکارتا ہے آج سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اس مجدد نے ایسا جام پلایا. اگر میں کہتا ہوں تقریریں سننے کا موقع نہیں ملتا تو ذرا ہدایت بخشی پڑھ لیا کرو، اعلیٰ حضرت کے کلام سن لیا کرو. تمہارا ایمان بیدار ہو جائے گا، تمہاری قوت عشق میں اضافہ ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آج تقریروں کا رواج الگ ہو گیا ہے، خطابت کے رواج الگ ہو گئے ہیں، نپے تلے انداز میں الفاظ کو سجا سجا کر کے بیان کرنا نہیں. میرے عزیزو اعلیٰ حضرت کو اٹھاؤ. اگر کبھی تمہیں بے قراری ہو، بے چینی ہو، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، وہ تمہیں ایسا جام پلائیں گے اگر آنکھیں بند کرو تو صرف گنبد خضرا ہی نظر آنے لگے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اس مجدد نے ہمیں عشق کا جام دیا ہے. اس لیے میرے عزیزو جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہونا ہے اسلام کا اور قرآن کا اور عظمت اسلام کا. جو کچھ بھی ہے آج ہمارا اور تمہارا امتحان ہے. اسلام تو کربلا کے میدان میں بھی لہلہاتا رہا، حسین کٹ گئے، بچے شہید ہو گئے، لیکن کیا اسلام ختم ہوا؟ احمد بن حنبل کی پیٹھ پر کوڑے مارے جاتے رہے. امام وقت کو، امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکالا گیا، جیل کی سلاخوں میں آپ کو رکھا گیا. تو کیا اسلام ختم ہو گیا، پھیکا پڑ گیا؟ اسلام چنگیز کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا، ہلاکو کے زمانے میں بھی لہرا رہا تھا. ہر ظالم اپنی اپنی طاقت کے مطابق. چنگیز اور ہلاکو وہ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کر لیے تھے، دریائے دجلہ کو مسلمانوں کے خون سے لال کر دیا تھا. لیکن بغداد میں تب بھی اسلام ختم نہیں ہوا. چنگیز کا دور آیا، ہلاکو کا دور آیا، یزید کا دور آیا، کئی ایسے ظالم آتے گئے، لیکن اسلام کا یہ پودا ہمیشہ ہرا بھرا رہا. آج کے ظالموں تم کان کھول کر کے سن لو، نہ تم اپنی طاقت میں چنگیز کو پہنچتے ہو، نہ ہلاکو کو پہنچتے ہو، نہ تم اپنے ظلم میں یزید کو پہنچتے ہو، نہ فرعون اور حامان اور شداد کو پہنچتے ہو. تمہاری حیثیت تو ان کے کیڑوں کے برابر بھی نہیں ہے. ان ظالم اور جابروں کے زمانے میں اسلام اگر پھل پھول رہا تھا تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، لاؤ تمہاری ساری طاقتیں، پھر بھی یقین یہ کہتا ہے کہ سارے اندھیروں کے اندر بھی اگر کوئی روشنی ہوگی تو میرے
امام کی ہوگی۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بچوں کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر اگر ڈرایا جا رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، شرم اور خوف اسے ہونا چاہیے جو ریپ کے کیس میں اندر جا رہا ہو، جی، شرم اور آر اسے ہو جو چوری کے کیس میں اندر جا رہا ہو۔ اگر جرائم پیشہ آدمی ہے، اسے جیل جانا پڑ رہا ہے تو سر جھکا کر جائے، لیکن ان ظالموں کے سامنے یہ بات کھل کر کہنا، اگر نام مصطفیٰ کو آتا ہے، دونوں ہاتھ بھی حاضر ہے، پیر بھی، اتنا ہی نہیں گردن بھی حاضر ہے میرے نبی کے نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لبیک 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 یا رسول 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 اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اگر تمہارے سینے میں ایمان مضبوطی سے آ گیا تو پھر تمہیں بڑی کچھ طاقتیں حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں، کچھ تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں، تمہارا چلنا پھرنا بھی کچھ لوگوں کے لیے عذاب بن جائے گا۔ ہاں، تم خالی حضور کی سنتوں پر آ کر کے دیکھ لو، ایک بار یہ مجمع طے کر لے کہ جتنے ہیں اب سب داڑھی رکھ کر کے نکلیں گے، جتنے ہیں سب میرے مصطفیٰ کی داڑھی سجا کر کے جائیں گے۔ پھر سنو، میں ہاتھ اٹھانے والا آدمی نہیں ہوں، وہ نعت خان لوگوں سے آپ اٹھوائی، اپنے دل سے اگر تم اٹھ گئے تو بس کافی ہے۔ آج اگر یہ عہد کر لیا کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہوں، میدان میں اترتا ہوں، پھر تم دیکھ لینا، چلو گے پھرو گے، نہ تمہارے ہاتھ میں کسی ہتھیار کی ضرورت ہے، نہ کسی سامان کی ضرورت ہے۔ ظالموں کے دلوں پر اللہ ویسے ہی تمہاری داڑھی کا رعب پیدا فرماتا ہے، کیونکہ یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، صحابی رسول حضرت سلمہ بن اکوع کا، ایک صحابی ہے جن کو حضور کا سپہ سالار کہا جاتا تھا، جماعت کا سپہ سالار، راجل رسول اللہ، پیدل چلنے والے جتنے بھی حضور کے سپاہی تھے ان کے یہ سپہ سالار ہوتے حضرت سلمہ بن اکوع۔ ایک بار توجہ، میرے آقا کے جو غلام ہوتے ہیں وہ کچھار کے وہ شیر ہوتے ہیں کہ سامنے کی طاقتوں کو کبھی نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے۔ مدینہ طیبہ میں ایک شخص آیا جس کا نام تھا عبد الرحمن قاری، قارہ کا رہنے والا، 400 لوگوں کو لے کر رات کے وقت آیا اور ایک باغیچے میں حملہ کیا، آگ لگا دیا، درخت جلنے لگ گئے اور بہت سارا وہاں پر جو مال تھا، کھجوریں، سامان، سب لوٹ کر کے بھاگنے لگا۔ رات کے وقت سب سوئے ہوئے تھے اور راستے میں کوئی نہیں تھا، صرف حضرت سلمہ بن اکوع، یہ ایک ہی صحابی تھے، یہ زندگی پر گھوڑے پر سفر نہیں کیا، جہاں جاتے تھے پیدل جاتے تھے، پیدل ہی، ان کو راجل کہا جاتا ہے، صرف پیروں سے چلنے والا۔ اس زمانے کی سواری تھی گھوڑا۔ 400 لوگ جب لوٹ مار کر کے مدینے سے جا رہے ہیں اور کوئی نہیں، راستے میں یہ تنہا ہے حضرت سلمہ بن اکوع، کیا کرنا چاہیے؟ منہ چھپا لے دیوار کے پیچھے۔ اللہ اکبر، جب میں وہ واقعہ پڑھ رہا تھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سلمہ بن اکوع اپنے ہاں جہاں کھڑے تھے وہیں سے اٹھ گئے اور کہا ان دشمنوں کا پیچھا کروں گا، ایک بھی کھجور اگر ان کے جیب میں باقی نہیں مدینے کی، اس وقت تک لڑتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ نکل پڑے، ارے 400 لوگوں کا پیچھا کرتے ہوئے اکیلے جا رہے ہیں، اور حیرت کی بات یہ روایات میں وہ 400 ڈر کے بھاگ بھی رہے۔ ارے پلٹ کر کے آتے، ایک آدمی تھا مار دیتے، نہیں، وہ بھگائے جا رہے، وہ گھوڑوں پر ہے اور یہ پیدل ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ۔ اعلیٰ حضرت نے غوث پاک کے بارے میں کہا ہے، اور جس پر حمایت کا پنجہ میرے مصطفیٰ کا ہو وہ کس بات سے ڈرے گا۔ سلمہ بن اکوع دوڑانے لگ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا واقعہ لکھا ہے، یہ حدیث کہا کہ اتنا دوڑاتے تھے کہ وہ گھوڑوں کو لے کر دوڑتے رہے، اور سلمہ بن اکوع کی چال اتنی تیز تھی کہ گھوڑے سے زیادہ تیز دوڑتے تھے، اور دوڑ کر جب کبھی کوئی ہاتھ میں آ جاتا گھوڑے پر بیٹھا ہوا اس کی ٹانگ کھینچتے، نیچے گرتا تو اس کی گردن پر پیر رکھ کر آگے بھاگتے، وہ وہیں پر تڑپتا رہتا۔ کتنوں کو اس قافلے سے ٹانگ کھینچ کر کے گرایا اور مارتے چلے گئے۔
وہ 400 لوگ گھبرائے ہوئے ہیں ایک سلمہ بن اکوا سے، ایک نبی پاک کے غلام سے۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں؟ توجہ، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی نا، عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ایک آدمی 10 سے بھی نہیں لڑ پاتا، 400 کی بات۔ ہاں، اگر اللہ چاہے، اگر مولا چاہے تو ایک کا رعب 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے، 1000 پر بھی ڈال سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ارے وہ تو صحابی رسول میرے مصطفیٰ کے غلام ہیں، ان کے بعد بہت زمانے کے اولیاء کاملین آئے۔ ارے میں اپنے امت کی ایک چھوٹی سی بچی کی بھی مثال دیتا ہوں۔ چند مہینے پہلے ہمارے کرناٹک کی سرزمین پر ایک برقع پوش خاتون، ہماری قوم کی ایک بچی جس کے پیچھے 40 کتے بھاگتے آ رہے تھے، اس نوجوان لڑکی کے ہاتھ میں نہ چاقو ہے، نہ تلوار ہے، نہ لاٹھی ہے، پلٹ کر کے اللہ اکبر ہی تو کہا تھا، اور کیا کہا؟ اگر ایک حجاب والی خاتون کے پیچھے 40 کتے دوڑ کر آتے ہیں اور ہاتھ تک نہیں لگا سکتے تو اس بات کو تسلیم کرو اے مومنو، جب مولا چاہے تو لفظ اللہ اکبر کا رعب 1000 کے سینوں پر ڈال سکتے۔ بے شک بے شک، وہ مولا قادر ہے، جبار ہے۔ سلمہ بن اکوا 400 کو دوڑا رہے ہیں، 10 ادھر گرے، 10 ادھر گرے، گرتے جا رہے ہیں اور یہ مقابلہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کا جو سردار تھا عبد الرحمن قاری، وہ پکار کر کہنے لگا تجھے چاہیے کیا ہم سے؟ تو کہاں تک دوڑائے گا؟ کیا چاہیے؟ کہا کہ تم نے جو مدینے کا باغ جلایا اور جو مال لوٹا ہے، جب تک وہ نہیں لوں گا میں مدینے واپس نہیں لوٹوں گا۔ وہ منتشر ہو گئے تو 400 جو تھے، 15 ادھر، 20 ادھر، 25 ادھر، سب پہاڑوں پر چڑھنے لگ گئے ایک آدمی سے جنگ بچا کر۔ جب پڑھو گے تمہیں ہنسی بھی آئے گی اور حیرت بھی ہوگی کہ رسول اللہ کے دیوانے ڈراتے کیسے تھے دنیا میں۔ آج ڈرے ایسے میں بزدل لوگوں کو دیکھ کر کے مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ تم اٹھو تو صحیح، تمہارے چہرے میں آج بھی حضور کی محبت ہے، تمہارے سینے میں آج بھی حضور کا دیا جل رہا ہے، یہی دولت سب سے بڑی ہے۔ اور جب سلمہ بن اکوا چیخنے لگے، پکارنے لگے تو وہ سب پناہ لے رہے ہیں، پہاڑوں کی قوم ہے، الگ الگ اندر، اور اس کے بعد کہتے ہیں تم وہیں رکو، ہم سامان پھینک رہے ہیں، ہم سامان پھینک رہے ہیں۔ جو لوٹی ہوئی کھجوریں تھی وہ پھینکنے لگے، جتنا تھا وہ حاصل کیے، اور جب تھک گئے تھے سلمہ بن اکوا، ارے ایک آدمی 400 کو دوڑا رہا ہے اور تھک گئے، سامان اٹھا نہیں پا رہے تھے، کہا کہ مجھے اس بات کا احساس بھی نہیں تھا کہ جب ان کے پیچھے دوڑ رہا تھا تو کم سے کم مدینے والوں کو بول تو دیتا، کسی کو خبر بھی نہیں کیا، اکیلے آ گئے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ سلمہ بن اکوا جب واپس لوٹنے لگے مال لے کر کے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، سنیے، یہ سب رکھ دو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک اور صحابی ہیں جن کو فارس رسول اللہ کہا جاتا ہے، گھوڑ سواروں کے سپہ سالار وہ تھے، وہ 10 صحابہ کے ساتھ آنے لگے حضرت سلمہ بن اکوا کے پاس۔ چل، اگر دیکھنا ہی اہم ہے تو ہم کھڑے ہوں۔